السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، بہت مبارک مہینے میں ہم موجود ہے۔ یہ مبارک مہینہ اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں اس دنیا فانی میں بھیجا ہے۔ تمام انسانیت کے لیے، تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ایک چیز آپ ذہن میں بٹھا لیں، بہت ہی سیریسلی اس پروگرام کو دیکھیے، کیونکہ سیریس ہی بات ہے، کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ ہمیں یہ زندگی کا مقصد سمجھنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا ہے، اس کا مقصد سمجھنا ہے۔ اور پھر ابھی تک اگر آپ جو غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، اس میں سے نکلنے کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم پہ ہی مان کر ہی یہ زندگی بہتر گزار سکتے ہیں، اور نیکسٹ لائف میں بھی جو اللہ نے جنت آراستہ کی ہے اس کے حقدار ہو سکتے ہیں، تب کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قبول کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے اور جو آپ کی سنتیں ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے جناب پیرزادہ محمد حسنین صاحب موجود ہے اسٹوڈیو میں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نعت شریف کا پیش کیجیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ بہت بڑی شان ہے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ رے کج کلا ہو ارے بادشاہ، نگاہ جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میرا
میلاد ہے سرور انبیاء کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤں سب کے دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور آ گئے ہیں اللہ کی وحدانیت کو لے کر۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ سارے انبیاء کے امام اور ساری کائنات میں اللہ کی جتنی کریشن ہے اس کریشن میں آپ کا مقام بہت بلند مقام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ آپ کو دیا ہے، بلکہ ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہم سارے مسلمان ایمان رکھنے والے بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو دوسرے نبی بھی آپ کے امتی بننا چاہتے تھے، اور ہم خوش قسمت ہیں۔ ہم نے مانگا نہیں، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کیا ہے۔ اللہ کے رحمتوں میں، نعمتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور ہم دعوت دیتے ہیں مفتی ساجد حسین قادری صاحب، آپ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا ہمیں دینا چاہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ آپ آنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا ہم ایز اے مسلمان، آج کے مسلمان، خصوصاً امریکہ، کینیڈا اور یورپین کنٹری میں رہنے والے مسلمان کو کیا سمجھنا چاہیے، کس بات کی پر ہم زور دینا چاہیے اپنی لائف کو بیٹر کرنے کے لیے اور نیکسٹ لائف کو میں انعام پانے کے لیے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العلی العظیم۔ دربار رسالت کے بڑے ہی مشہور صحابی، شاعر، نعتگو، مداح رسول، صحابی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، بے شک، اور آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ بلا شبہ آپ ہر عیب سے اس طرح پاک و صاف پیدا کیے گئے، ہر عیب سے آپ کو اس طرح پاک و صاف کر کے پیدا کر دیا گیا جیسا کہ جس طرح پاک و صاف آپ پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے پیدا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج میں میرے مشفق اور مکرم میزبان علی جناب الحاج مقصود صدیقی صاحب کی خواہش پر پہلی مرتبہ اس چینل کے ذریعے سے کچھ لب کشائی کی میں جرات کر رہا ہوں۔
سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جس عنوان کو، جس چیز کو ہمارے محترم مقصود صدیقی صاحب نے چھیڑا ہے، بڑا ہی پیارا عنوان ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اس چینل کے ذریعے ذکر خیر ہو رہا ہے، یہ خود اس چینل کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، اور ذکر کرنے والوں اور اس کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اور خود سننے والوں کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بے شک۔ یاد رکھیے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں میری نعت سے یا میرے کلام سے یا میرے الفاظ سے دراصل میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ میرے کلام میں نام پاک مصطفیٰ کو شامل کر کے میرے کلام کو میں نے قابل تعریف بنا لیا ہے۔ جی بالکل، بہت سوچنے یہ والی بات۔ چینل جی کے لیے اور سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اتنا حسین لمحہ نبی پاک کے ذکر کا ہمیں ملا ہے، ان کی شان اور ان کی شوکت، ان کی عظمت کو سننے سنانے کا۔ جی تو جس تعلق سے ہمارے محترم میزبان نے سوال کیا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ان کی عظمت و رسالت، اور پھر دور حاضر میں یہ جو مغربی ممالک میں کس تناظر میں اسے دیکھا اور پرکھا جائے اور ہمارے کردار و عمل کیا ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے میں آیت کو جو عنوان سخن بنایا اس کا میں ترجمہ بتا دوں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ بے شک۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں نازل ہوئی۔ مدح کہتے ہیں تعریف کو، حضور کی ثنا میں، حضور کی تعریف میں، حضور کی حمد و ستائش میں، تو یہ مقام مدح میں نازل ہوئی۔ لوگ پوچھ سکتے ہیں، سوال ہو سکتا ہے یہاں کہ آیت میں جو لفظ آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں، جی تو مرد کا باپ ہونا تو قابل تعریف ہے، لیکن مردوں کا باپ نہیں ہونا یہ کیسے قابل تعریف بات ہو سکتی ہے، یہ کیسے جی مقام مدح میں آ سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، اس وقت ہمیں بریک کی ریکویسٹ آئی ہے، گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ بریک کے فوری بعد پھر آپ گفتگو جاری رکھیے۔